فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ السلام علیکم معزز سامعین، ماہر القادری کی ایک حمد کی تفہیم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین، بات کریں گے حمد پر، اور ہم جانتے ہیں کہ حمد صنف نظم ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے، تو اپنی بناوٹ کے اعتبار سے یہ نظم جو ہمارے پاس موجود ہے تو اس کو مسلسل غزل بھی کہہ سکتے ہیں اور پابند نظم بھی کہہ سکتے ہیں۔ چونکہ اس کا موضوع ایک ہے تو یہ نظم ہے اپنی اس تعریف کے مطابق کہ تمام اشعار میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ بہرحال بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار۔ تو سامعین، ماہر القادری ایک نعت گو، حمد گو شاعر ہیں، تو جس طرح کا شعبہ موضوع ہوتا ہے شاعر کا، اسی حساب سے اس کی زبان و بیان ہوتا ہے۔ تو شاعر کا بھی زبان و بیان نہایت شستہ ہے اور زبان دھلی ہوئی ہے، چونکہ ان کا موضوع حمد و نعت ہے۔ تو عشق رسول ضروری ہوتا ہے نعت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ضروری ہوتا ہے نعت کہنے کے لیے، حمد کہنے کے لیے۔ بہرحال فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، تو مطلع ہے اس نظم کا، چونکہ دونوں مصروں میں قافیہ ردیف کا استعمال ہوا ہے، اس لیے نظم ہو یا غزل ہو ہم اسے مطلع کہیں گے اگر وہ شعر کی صورت میں ہے۔ اگر نظم کے مصرے بند کی صورت میں ہوں، یعنی 2 اشعار سے زیادہ 3، 4، 5 مصروں کا بند ہو تو اسے ہم بند کہیں گے، ورنہ یہ اشعار ہے اور اس کا مطلع ہے۔ تو فکر و دانش سے مراد عقل کی دنیا ہے، اس سے مراد سوچ و فکر کی دنیا ہے، فلسفہ ہے، غور و فکر ہے، کہ فکر اور دانش، عقل جب اپنی انتہا کو، عروج پر پہنچتی ہے، معراج پر پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کا اقرار کرتی ہے۔ وہ کوئی فلسفی ہو، کوئی سائنسدان ہو، کوئی غور و فکر کرنے والا ہو، جب سچائی سے، حقیقت سے اور خلوص سے غور و فکر کرتا ہے اور تلاش کرتا ہے تو وہ پھر ضرور اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے۔ تو یہ عقل میں اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے۔ علامہ اقبال نے گو کہ کہا تھا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ چراغ راہ تو یہی عقل ہے، اس لیے عقل جو ہے جب رستے میں روشنی کرتی ہے انسان کی زندگی میں تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ تک، حقیقت تک، سچائی تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی وجدان کی بھی آواز ہے، انسان کے اندر سے بھی یہی آواز آ رہی ہے کہ انسان ہمیشہ سے مذہبی ہے، وہ ہمیشہ سے اپنے بنانے والے کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے۔ تو انسان نے ابتدائی جو ادب تخلیق کیا وہ بھی اپنے مالک کی حمد و ثنا بیان کی۔ تو یہی وجدان کی آواز ہے، انسان کے اندر سے، اس کے لاشعور سے یہی آواز نکلتی ہے۔ یہ ہے فطرت کی پکار، اور فطرت کی پکار بھی یہی ہے کہ چڑیوں پر، پھولوں پر، رنگوں پر، موسموں پر، چاند تاروں پر، رات دن کے ہونے پر غور کریں تو لگتا ہے کہ کوئی ہے، کوئی بڑا شاندار ہے جس نے سب نظام کو تخلیق کیا ہے۔ تو مطلع اپنے مالک کی حمد و ثنا کی یعنی پوری بیان اظہار کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے لگا اور بڑی سلیقے سے۔ تو شاعر نے اقرار، پکار، نگار وغیرہ کو قوافی کے طور پر استعمال کیا ہے، جبکہ ردیف اس میں موجود نہیں ہے۔ ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود، پتے پتے کو حسانے کی صفت کا اقرار۔ ذرہ ذرہ شہادت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو ایک ایک ذرے پر غور کرو، اور غور کرنے والے جب غور کرتے ہیں تو ذرے کے اندر اترتے جاتے ہیں، ایٹم کے اندر اترتے جاتے ہیں، اس کی باریکیوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پورے نظام موجود ہیں، اور ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے سارے نظام کو عمدگی سے تخلیق کیا، اور پتہ پتہ اپنے صانع کی، اپنے بنانے والے کی صفت کا اقرار کرتا ہے کہ دیکھو اس پتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا پتلا، اتنا جو ہے وہ، یعنی اس کی ضخامت بالکل بھی نہیں ہے، دیکھنے میں اتنا چپٹا ہے اور باریک ہے، لیکن اس کے اندر رگوں کا ایک پورا نظام اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور پانی اور نمکیات اس کے اندر یعنی پوری طرح اپنی رفتار سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں اور اس کو زندگی بخشتے رہتے ہیں۔ تو ایک پتہ جو ہے اگر غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ہے، تو ایک ہی فلو، ایک ہی کیفیت نظر آ رہی ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کو دعوت دی جا رہی ہے ان اشعار میں۔ ہمیں سامعین اکثر اوقات تشریح پرچوں میں لکھنی پڑتی ہے، اس وجہ سے ہمیں اضافی چیزیں اگر تشریح میں لکھنے کے لیے آتی ہوں تو بہت بہتر ہوتا ہے، جیسے مزید حمدیہ اشعار اگر ساتھ تشریح میں لکھ دیے جائیں، یا قرآنی آیات
اور احادیث وغیرہ کے مفاہیم پیش کیے جائیں ایک آدھ بالکل مختصر کر کے تو بہت بہتر لیتا ہے، لیکن اپنی سمجھ کے لیے اگر چیز دیکھنی ہے تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس طرح مظفر وارثی کے معروف اشعار ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے، ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار۔ تو اس شعر میں ذرے ذرے اور پتے پتے صنعت تکرار کی مثال ہیں کہ جب کوئی لفظ فوراً ایک کے بعد دوسرا دہرایا جاتا ہے، اکٹھے دہرائے جاتے ہیں دو الفاظ، تو ایک ہی لفظ یعنی بار بار ہو، جیسے ذرے ذرے اور پتے پتے کی مثال ہے، تو اسے ہم علم بدیع کے حساب سے صنعت تکرار کہتے ہیں۔ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار، اسی خلاق، اسی بنانے والے، پیدا کرنے والے نے جوہر کو توانائی دی، ایک ذرے کو توانائی دی۔ ایک ذرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک بیج ہو سکتا ہے جو بڑھ کر تناور درخت بنتا ہے، ایک ایٹم ہو سکتا ہے کہ ایک ایٹم کو توڑنے سے اتنی بڑی توانائی اس کے اندر سے نکلتی ہے اور ایک دنیا کو تباہ کر سکتی ہے، تو ایک جیسے ایٹم بم کرتا ہے۔ تو اسی خلاق نے، وہ ایسا شاندار اور زبردست ہے، تو جو انسان ایک ایٹم کو توڑ کر اتنی توانائی نکالتا ہے ایک ذرے کو توڑ کر، تو اس توانائی کو اس ذرے کے اندر محفوظ کرنے والا کتنا زبردست اور شاندار ہوگا، تو انسان اس حد تک کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اسی خلاق نے اس ذرے کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار، تو وہ جو خوبصورتیوں اور نفاستوں والے کام بھی کرتا ہے، پھول پتوں کو وہ نقش و نگار بھی عطا کرتا ہے، ان پر خوبصورت خوبصورت ڈیزائن بناتا ہے، خوبصورت نقش بناتا ہے، تو نگارش کرتا ہے، رنگ بکھیرتا ہے، خوشبوئیں بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انتہا کے کام کر سکتا ہے، تو شاعر اپنی اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کا اظہار کر رہے ہیں شعر میں بھی۔ اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، یعنی اس کی مختصر تفہیم کروں اس مصرعے کی تو شاعر کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اسی اپنے مالک کی، اپنے خالق کی وہ حمد و ثنا تعریفیں بیان کر رہا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار، آبشاروں کا ترنم پانیوں کے گرنے کی آواز ہو، خوبصورت جھرنوں کی آواز ہو، یا گل بانگے ہزار، یا پرندوں کے چہچہانے کی آواز ہو، چڑیوں کی آواز ہو، اور خوبصورت پرندے دلکش آواز میں گنگناتے ہیں، گاتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے یہ سب اپنے مالک، اپنے بنانے والے کی تعریف ہی تو کر رہے ہیں۔ یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر، اسی خالق کو پکار۔ وہی اس جو حمد کی ایک فضا بن رہی ہے کہ شاعر دعوت دے رہا ہے غور و فکر کی، اور کہتا ہے کہ جب تو غور و فکر کرے گا یہ سب تجھے اللہ کی آیتیں لگیں گی، اللہ کی نشانیاں لگیں گی۔ تو ایک تو آیت قرآن مجید میں ہوتی ہے، آیت کا لفظی مطلب نشانیاں ہے، تو اللہ کی وہ قرآن مجید کی آیتیں بھی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے جو کائنات اتنی خوبصورت اور ایسی زبردست بنائی ہے یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں جن کا شاعر نے ابھی پیچھے ذکر کیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، تو غور و فکر تو کر۔ اللہ قرآن میں بار بار یتفکروا یتدبروا کی دعوت دیتا ہے کہ غور و فکر کرو، تو شاعر بھی کہہ رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو گے تو پھر خود بخود خودکار طریقے سے تم اللہ کی بڑائی تمہارے اندر سے نکلے گی، اور تم اللہ کی وحدانیت کا، اس کی عظمت کا خود اقرار کرو گے۔ آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ اس کی صنعت کے نمونے ہیں، یہ سارے تو اس کے، یعنی جس طرح چیزیں دکاندار بناتے ہیں اور اپنے اپنے شوکیسوں میں اپنی اپنی چیزیں سجاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صنعت کے یہ سب نمونے، یہ سب ماڈل ہیں، یہ سب ڈیزائن ہیں، نقش ہیں۔ وہ نکہت ہو کے رنگ، وہ خوشبو ہو یا رنگ ہو، تو خوشبوئیں اور رنگ اللہ بناتا ہے، کوئی بنا کر اس طرح فطری طریقے سے یعنی دکھا دے تو کوئی نہیں دکھا سکتا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے شاندار طریقے سے اس کائنات کو رنگوں اور خوشبوؤں سے سجایا ہے، روشنیوں سے سجایا ہے، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ تو موسم ہو یا رنگ ہو، خزاں کا موسم ہو، بہار ہو، گرمی ہو، سردی ہو، برسات ہو، برف ہو،
کوئی موسم ہو، شاعر کہتا ہے یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ تو اس سے بڑا کرشمہ کیا ہے، اس سے بڑا جو ہے معجزہ کیا ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس شاندار انداز میں تخلیق کر کے انسان کو دعوت فکر کے لیے پیدا کیا۔ تو اس حمد کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ شاعر میں اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے شاعر انسان کو دعوت غور و فکر دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس عظیم کائنات کو، اپنے گرد بنی ہوئی اس شاندار دنیا کو ذرا غور سے دیکھو، اور جب تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں خود بخود یقین ہو جائے گا کہ کوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔